بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وعلمنا بفضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم عقیدہ طحاویہ اور حنفی فقہ مراقِ السعادات کے دروس کی ایک اور کڑی میں آج حاضر ہوئے ہیں۔ تو دروازہ بند کر دیا، آواز ہوتی ہے۔ تو امام طحاوی پچھلی مرتبہ ہم پڑھے تھے ایمان، کس کا اختلاف، کس چیز میں اختلاف؟ ایمان کے متعلق کہ ایمان کم ہوتا یا نہیں، اس پر بات ہوئی تھی نا۔ تو وہ تو الحمدللہ ہو گیا مکمل۔ اب آگے امام طحاوی فرماتے ہیں وہ اہل الکبائر کہ گناہ کبیرہ سے پہلے ہم دیکھ لیں، گناہ کبیرہ کرے تو انسان کیا کافر ہوتا؟ کیا ہے ہمارے اہل سنت کا موقف؟ ہمیں درمیان میں رہنا کیا ہوتا اگر کوئی گناہ کبیرہ کرا تو کیا ہوتا؟ اسے توبہ کرنا چاہیے۔ تو مسلمان ہے کافر ہے کیا ہے؟ مسلمان تو ہے۔ ہاں مسلمان ہے، لیکن دوسرے فرقے کیا بولتے ہیں؟ خوارج کیا بولتے ہیں؟ خوارج بولتے ہیں کافر ہو گیا۔ دوسرے جیسے کہ مرجیہ ہے، ہاں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ تو جنتی ہونے والے ہیں بولتے ہیں۔ معتزلہ کا بولنا بھول گیا میں اس میں اس سے پہلے۔ معتزلہ بولتے نہ انہیں کافر ہے نہ انہیں مسلم ہے۔ خوارج کیا بول رہے ہیں؟ کافر ہے بول رہے ہیں۔ ہم بولتے ہیں کہ انہیں مسلمان ہے لیکن اس کو توبہ کرنا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ معتزلہ بولتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا نہ کافر ہے نہ مسلم ہے، مومن ہے، انہیں بیچ میں ہے بولتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ایک نئی چیز نکالے، منزلہ بین المنزلتین بولتے ہیں۔ منزلتین کون سے؟ دو منزلہ ہیں بھائی، کفر ہے ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو انسان کافر ہے یا تو مومن ہے، صحیح؟ یا تو یہاں ہے یا تو یہاں ہے۔ خوارج بولتے کافر ہو گیا اگر گناہ کبیرہ کرا تو۔ ہم بولتے کہ نا مسلمان ہی ہے، کافر نہیں ہوتا۔ معتزلہ بولتے کہ بیچ میں اور ایک جگہ ہے کہتے، جو دونوں کے بیچ میں ہے کہتے تو انہیں یہاں رہتا بولتے، یہ ہے وہ بیچ میں کی منزل۔ یہ دو منزلیں ہیں منزلتین، یہ ایک منزل ہے ایمان کی، یہ منزل ہے کفر کی، انہیں بیچ میں لٹکا ہوا رہتا کرتا۔ وہ معتزلہ کو معلوم کیا نکالے لاجک، تو منطق ان کی الگ ہے عجیب۔ تو وہ ایک یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بنیاد توبہ ہے، اگر توبہ نہیں کرا تو ہاں اس پہ بات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اب آج اس پہ بات ہے کہ کیا ہے قصہ اس کا۔ تو امام اشعری ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، جس کے نام پر اشعری عقیدہ ہے نا، اشعری مذہب ہے عقیدے میں، تو آپ پہلے معتزلی تھے، پہلے معتزلی تھے 40 سال، بعد میں آپ ان میں سے سب سیکھے ہوئے تھے معتزلہ سے، کیسا مناظرہ کرنا سامنے والے سے، سامنے اپنی بات کیسا منوانا، تو سب پتا تھا آپ کو۔ تو ایک دن اپنے استاد تھے معتزلی استاد، ان سے کچھ بات ہوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو کہ بھائی جو آپ بول رہے ہیں معتزلہ کے حساب سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، درست نہیں لگ رہی۔ تو آہستہ آہستہ پھر بعد میں جا کے وہ اہل سنت کے عقائد کی، پھر آپ اس طرف آ گئے، اہل سنت میں آ گئے واپس، پھر اہل سنت کی ہی کے عقائد کی نشر کے اور اشاعت میں آپ لگے رہے، تو پھر آپ کے پر ہی ایک مذہب قائم ہو گیا بعد میں۔ تو خیر وہ ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ بعد میں کبھی عرض کرتا ہوں، ایک واقعہ مشہور واقعہ ہے، تو وہ اسی سے تعلق ہے اس کا، آخر میں اگر ہو سکتا تو عرض کرتا ہوں۔
امام طحاوی فرما رہے ہیں کہ کہاں گیا، ہاں، وہ اہل الکبائر فی النار لا یخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبین بعد ان يكونوا عارفین، کہ اہل کبائر، اچھا گناہ کبیرہ کیا مطلب، پہلے یہ بولیے، گناہ کبیرہ ہے اور صغیرہ ہے، کیسا معلوم کون سا کبیرہ ہے کون سا صغیرہ ہے؟ ایک قاعدہ معلوم رہنا، توبہ سے جو گناہ مٹتے وہ کبیرہ، صغیرہ جیسے وضو کر رہے ہیں یا استغفار پڑھ رہے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ تو صغیرہ کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے بول رہے ہیں، نہیں، اس کو بھی ضرورت ہے، تو پھر فرق کیا ہوا، پھر اس کو بھی ہے، دونوں کو ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کبیرہ صغیرہ میں آپ دیکھیے الگ الگ علماء میں اختلاف ہے، کچھ علماء لکھ دیے یہ کبیرہ گناہ ہے بلکہ ان کی فہرست لکھ دیے، کچھ علماء صغیرہ کی کبیرہ کی یہ فہرست ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے صغیرہ ہے، ایسا۔ تو ایک عموماً ایک اگر آپ اوپر سے بات کرنا ہے سطحی طور پر، تفصیلات تو ہیں، اختلافات تو بہت رہیں گے، آپ جا کے دیکھیں گے تو، لیکن ایک ہم مبتدئین ہیں تو شروع کے لیے ہمارے لیے ایک قاعدہ، آسان قاعدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں اگر کوئی گناہ کے متعلق وعید ہے کہ یہ گناہ کرنے پر عذاب ہوگا، ٹھیک ہے، یا چاہے وہ دنیا میں کوئی اس کی سزا ہے یا تعزیر ہے یا آخرت میں اس کی سزا کا وعید ہے، یعنی وارننگ ہے، وعید مطلب وارننگ، وعید، وعدہ یعنی پرومس، وعید یعنی تھریٹ، تو وعید ہے اگر، تو ایسے گناہ کو ہم کبیرہ میں شمار کر سکتے، ایک قاعدہ ہے، سمجھیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو چاہے وہ کبھی مکروہ تحریمی، صرف حرام ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا مکروہ تحریمی بھی ہوں گا، کیونکہ ہم حنفیوں کے پاس کیا ہے، ظنی اور قطعی میں فرق ہے، تو جو حدیث واجب ہے کب ثابت ہوتا، ہم پڑھے تھے شروع میں کہ ظنی احاد سے جو ثابت ہوتا ہے احکام وہ واجب کہلاتے، کریکٹ، کیونکہ وہ ظنی ہے، کس لحاظ سے، ثبوت کے لحاظ سے، دلالت میں ہوں گے، وہ دلالت میں قطعی ہیں لیکن ثبوت کے لحاظ سے کیونکہ وہ ظنی ہے، ہم یہ پڑھے تھے شروع میں، آپ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو شروع کے درس جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ اگر آحاد میں بھی آ گیا، اس کی وعید آ گئی، تو مکروہ تحریمی ہے حکم فقہی اعتبار سے، لیکن عقیدہ کے اعتبار سے ہم اس کو کبیرہ میں شمار کریں گے، تو مکروہ تحریمی کو بالکل ہی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ارے مکروہ ہے، لوگ آج کل کیونکہ ناواقف ہے علم سے، مکروہ ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، وہ حلال کے قریب، حرام کے قریب مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی حلال کے قریب ہے، تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیے تو گناہ نہیں ہے، مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے، حرام کے قریب، تو وہ کرنا حرام کے برابر ہی ہوا تقریباً، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ شافعی یا حنابلہ کے پاس جائیں گے تو وہ واجب فرض میں فرق نہیں کرتے، وہ سیدھا فرض ختم، واجب بولتے ہیں، ایک ہی لفظ استعمال کرتے، واجب ختم، ہر چیز یعنی ٹاپ لیول کی ہے وہاں پہ۔ ہمارے پاس حنفیوں میں وہ باریکی سے فرق کرتے ہیں، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام، ٹھیک؟ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکروہ ہے کچھ بھی نہیں کر لے سکتے، نہیں، خطرناک ہے وہ، یہ علم اس لیے ضروری ہے پڑھنا ہمارے کو، ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں ہر چیز مکروہ ہے، کوئی بات نہیں۔ خیر، تو کبیرہ کا سمجھنا ہے کیا مطلب کیا ہے، قاعدہ کیا ہے کہ جو بھی چیز کے کوئی بھی گناہ کے بارے میں وہی نازل ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا سنت میں، تو اس کو ہم کبیرہ میں شمار کر سکتے ہیں، وہ اختلافات دیکھنا، تفصیلات دیکھنا تو ہم کو اور گہرائی سے پڑھنا پڑیں گا، اور بھی ضرورت نہیں وہاں پڑھنے کی، ٹھیک؟ تو اہل کبائر فرما رہے امام طحاوی کہ جہنم میں ہر وقت کے لیے نہیں رہیں گے، اگر وہ مرے، اذا ماتوا وهم موحدون، اگر وہ شرک نہیں کیے بغیر توحید پر مرے، ان کا عقیدہ توحید کا تھا، اگرچہ کہ وہ توبہ نہیں کرے تھے، گناہ کبیرہ والے اگرچہ کہ توبہ نہیں کیے تھے، تو وہ جہنم میں ہر وقت کے لیے نہیں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، کیا فرما رہے آگے میں عرض کر تشریح، وہم فی مشیۃ اللہ، فی مشیۃ اللہ و حکمہ،
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا وہ فرماتا، اس کے حکم میں ہے وہ. کوئی فرض ہے کیا اس کے اوپر؟ کچھ بھی چیز فرض نہیں ہے، ہم پڑھے ہوئے ہیں پہلے سے. انشاء غفر لہم وعفا عنہم، اگر وہ چاہے تو ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو معاف فرما دے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کچھ تھا ہی نہیں گناہ. ٹھیک ہے، وہی بولتے ہیں نا مغفرت، یعنی مغفرت اور کیا بولتے ہیں عفو. مغفرت ہے اور کیا ہے عفو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو مغفرت میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے عفو میں. ہم پڑھتے نا اللہم اغفر لنا واعف عنا، دو الفاظ ہیں. کیا مطلب فرق کیا ہے دونوں میں؟ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیا، معاف کر دیا. لیکن وہ لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، نامہ اعمال میں، کہ گناہ کر رہا تھا لیکن معاف ہو گیا اس کا. جیسا فار ایگزامپل گناہ کیا، گناہ ہے سمجھیے، کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسا گناہ. مغفرت میں کیا ہوتا کٹ، لیکن گناہ رہتا، اس کا عذاب نہیں ملا. لیکن عفو میں کیا رہتا، گناہ ہے لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمایا تو ایسا گناہ پہ کٹ جاتا، عذاب نہیں ہوتا. عفو میں کیا گناہ میٹ جاتے، جیسے کہ تھا ہی نہیں کچھ. ہاں یہ مطلب ہے عفو اور مغفرت میں فرق. اب وہ تفاسیر میں دیکھنا پڑتا، بلاغت کے بات میں، وہ میں چھوٹا آدمی. اصل اکثر کیا ہوتا، چلے وہ اخص پہلے آتا عام بعد میں، ایسا بھی ہوتا کبھی نہیں، کبھی کبھار اخص بعد میں بھی آتا. وہ بلاغت کے حساب سے وہاں پہ دیکھنا پڑتا، وہ باریک بات متقدمین کے. تو وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، انشاء غفر لہم، وہ چاہے تو معاف فرما دے، وعفا عنہم بفضلہ، اس کے فضل سے. کما ذکرہ فی کتاب العزیز، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشاء، کہ اس سے جو بھی نیچے ہے، یعنی شرک سے نیچے جو بھی ہے، وہ جو چاہے اس سے کم، شرک سے نیچے جو بھی ہے گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. اس کے نیچے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا ہے، وہ چاہے معاف فرما دے اس کے لیے بھی. انشاء غفر لہم وانشاء عذبہم، اگر وہ چاہے تو مغفرت فرما دے، اگر چاہے تو عذاب بھی فرمائے. اہل کبائر کی بات ہو رہی. وعذبہم فی النار بقدر جنایتہم، ان کے جو بھی گناہ تھے اس کی مقدار کے حساب سے ان کی وہ عذاب، ان کو عذاب دے سکتا ہے وہ بعدلہ. ٹھیک ہے، پہلے فضل فرما کے چاہے تو وہ معاف کر سکتا، لیکن عدل سے کام لیا تو پھر وہ عذاب بھی دے سکتا، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، بعدلہ. ثم یخرجہم منہا برحمتہ، تو ان کو عذاب دے کر، عدل سے کام اگر لیا تو ان کو عذاب دے کر پھر ان کو جہنم سے نکال کر، اس کی رحمت سے نکال رہا جہنم سے. عدل سے تو کام لیا تو ختم، تو اس کی رحمت، پھر رحمت سے کام لے رہا ہے، پھر وہ شفاعت سے بھی دوسروں کی، انبیاء ہے، صالحین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے بڑی شفاعت. تو وہ برحمتہ و شفاعت الشافعین من اہل طاعتہ، جو اس کے مقرب بندے ہیں، وہ بعثہم الی جنتی، اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذالک بان اللہ مولا اہل معرفتہ ولم يجعلهم في الدارين اہل نکرتہ الذین خابوا من ہدایتہ ولم ینالوا من کرامتہ، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل معرفت یعنی مسلمانوں کا، اہل ایمان کا وہ مولا ہے، یعنی ان کا حامی ہے، ان کے تمام امور اس کے سپرد ہیں، وہ ان کی حمایت کرنے والا ہے، مددگار ہے. اور وہ ان کو دونوں جہانوں میں، دنیا آخرت میں، کفار کی طرح نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ کفار بھی ہر وقت کے لیے جہنم میں، اور اگر کہے کہ ایمان والے بھی اہل کبائر ہیں، کبیرہ گناہ کیے تھے، تو وہ بھی ہر وقت کے لیے جہنم میں، تو پھر فائدہ کیا ہوا ایمان کا؟ ایمان کا فائدہ نہیں ہوا، مطلب ان کو کچھ بھی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے فرما رہے ہوں طحاوی کہ وہ ان کو اہل نکرتی ہی، جو اہل نکرہ کون ہے؟ جو انکار کیے، کفار. تو کفار کی طرح برابر نہیں ہے اہل ایمان دارین میں، یہاں پر بھی آخرت میں بھی. کفار آخرت میں ہر وقت کے لیے جہنم میں رہیں گے.
تو یہاں پر بات یہ سمجھ میں آئی کہ اہل کبائر اہل سنت کے پاس اگرچہ کہ توبہ نہیں بھی کرے ان کی مغفرت کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے، بغیر کوئی پوچھ تاچھ کے سیدھا جنت میں، ایسا بھی ہو سکتا۔ امام طحاوی یہاں شروع میں فرمائے کہ وہ ہر وقت کے لیے، تو یہاں پہ رد ہو رہا کس کا، کون سے فرقے کا رد ہو رہا؟ خوارج کا، معتزلہ کا بھی ہو رہا۔ معتزلہ بھی یہی بولتے، معتزلہ کیا بولتے، خوارج کیا بولتے، انہیں یہیں سے اس پہ مر جاتا ہوں، اگر انہیں توبہ نہیں کرا، توبہ کیا کریں گا، اس کو تو تجدید ایمان کرنا ہے۔ خوارج کے پاس کفر سے ایمان میں آنا ہے تو تجدید ایمان کرنا پڑتا اس کو، نہیں تو ان کو آگے ختم کر دیتے اس کو، اللہ ان کا تو سیدھا آگے قتل کر دینے کا معاملہ ہے، تو وہ کفر سے ایمان میں آنا بولتے، تو توبہ کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ، یا تو ایمان لانا ہے پھر سے۔ معتزلہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ بیچ میں رکھے ان کو، ایک نئی نکالے ان کہانی، تو انہوں کہتے ہیں کہ توبہ کیا تو واپس ایمان میں آتا اہل کبیرہ کرنے والا، ٹھیک ہے، اہل الکبائر۔ اگر وہ توبہ نہیں کر کے مر گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کافر ہو، کفر پہ مر گیا تو وہ ہر وقت کے لیے جہنم میں۔ تو معتزلہ کا اور خوارج کا یہاں پہ رد ہو رہا قرآن کی آیت سے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ٹھیک۔ تو خیر اور تفصیلات اور بھی آتے ہیں ہمارے پاس ہیں دلائل، تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ ایمان نہیں رہے گا اور ہر وقت کے جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جتنی دیر رکھنا چاہے رکھے، پھر اس کو نکال کر اس نے اپنی رحمت سے یا کسی کی شفاعت سے جنت میں داخل کر دے گا، وہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کیونکہ ایمان کا اس کو فائدہ پہنچ کر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی، قرآن کی ایک اور ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہے ہاں، تو شرک سے جو کم ہے اس کی بات ہو رہی تھی ابھی، اہل کبائر، سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے، تو شرک کی معافی ہوتی، ہاں۔ اہل سنت کیا بولیں گے، اہل سنت بولتے کہ ہاں شرک میں توبہ کرنا پڑتا، شرک میں آپ کو، ایمان والے ہیں شرک کیے تو آپ کو توبہ کرنا ہوگا، توبہ کے بغیر مسئلہ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو، کیونکہ نصوص سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ شرک کے سوا اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف فرما سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے لیے توبہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے گناہ کبیرہ کا ہے توبہ ضروری نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ مت کریے، تو یہ غلط سمجھ لیں گے کہ توبہ نہیں کرنا ہے، نہیں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مرجیہ خیالات ہے، وہ وہیں جا رہے۔ پھر اب آگے رد فرما رہے امام طحاوی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات کہ اہل کبیرہ گناہوں میں شرک کے لیے توبہ شرط ہے ہمارے اہل سنت کے پاس، اس سے نیچے جو ہے گناہ توبہ شرط نہیں ہے، لیکن توبہ کرنا چاہیے ہم کو، آبویسلی ظاہری بات ہے۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ توبہ بغیر کرے مر گیا تو وہ جہنم میں ہر وقت کے لیے، خوارج تو کافر ہی کہہ دیا پہلے سے۔ آگے امام طحاوی فرما رہے ہیں جو کہ انشاء غفر لہم، یہ بھی خوارج چاہے تو مغفرت فرما دے، یہ بھی خوارج اور معتزلہ کی رد ہو رہا۔ پھر آگے فرما رہے انشاء عذبہم، اگر چاہے تو وہ عذاب دے ان کو، اہل کبائر کو۔ یہاں پہ کس کا رد ہو رہا، مرجیہ کا رد ہو رہا ہے۔ مرجیہ بولتے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی گناہ کر لئیے، آپ مسلمان بن گئے نا کافی ہے آپ کے لیے، آپ تو جنتی ہیں، نہیں، امام طحاوی فرما رہے انشاء عذبہم، اگر وہ چاہے اللہ تعالیٰ تو وہ پھر اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے جہنم میں، اس کے مقدار قدر جنایتہم، ان کے گناہ کی مقدار کے برابر اس کے عدل سے۔ تو یہ جو صحیح بخاری میں ہے شاید روایت کہ جو گناہ کبیرہ کر کے جہنم میں جا کر پھر جنت میں آئیں گے اللہ کی رحمت سے یا شفاعت سے، انبیاء صالحین کی، تو ان کو کہتے ہیں جہنمیین کہا جائیں گا، ان کا نام رکھا ہوا رہیں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام غزنوی کوٹ کرے وہ باز فرمائے، تو ان کو جہنمیین کہا جائیں گا، اگرچہ کہ وہ جہنم سے جہنت میں آ چکے، لیکن ان کا نام کہتے ہیں، لوگ کہیں گے یہ جہنم یہاں ہے، لگ کے انہیں آ چکے، واپس عذاب ہو گیا ان کا، ختم ہو گیا سب قصہ۔ تو وہ ایک چیز گزری تھی۔ اور آگے امام طحاوی فرما کبیرہ کی سنت اور قرآن کی دلیل سے وہ کبیرہ ثابت ہو گئے،
तो अब सगीरा के मायने सगीर छोटा, बड़ा मेजर और माइनर सिंस है। मेजर बड़े गुनाह, ये माइनर। ये मेजर गुनाह जो है ये बहुत खतरनाक गुनाह है, ये सगीरा गुनाह छोटे मोटे गुनाह है। लेकिन छोटे मोटे गुनाह को भी छोटा मोटा समझ के करते रहना वो कबीरा गुनाह है। ये हादीस में साबित है, ये हादीस से साबित है। हाँ, उलमा हमारे जो फरमाते, जो साबित है वही फरमाते ना उलमा। हम डायरेक्ट अहादीस कुरान हम तो नहीं समझ सकते, इसीलिए हम क्या करते, अकीदे के कुतुब हैं, फिक्ह के किताबें हैं, हमको ये पढ़ना है पहले, बाद में हम कुरान ठीक है तिलावत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत माना समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे हम अकीदे, उससे फिक्ह समझने हम नहीं जाना। हमारा काम उससे नहीं समझना है, हमारा काम ये किताबों से समझना है। अकीदे की किताब है, फिक्ह की किताब है, हदीसों से वो सिर्फ हम सीखे पढ़ेंगे। वो भी उलमा तो फरमाते हैं कि अहादीस भी नहीं पढ़ना चाहिए अवाम उन्नास को, सिवाय तसव्वुफ के जो अहादीस हैं, जो फजाइल अमाल के जो अहादीस हैं, वो अहादीस पढ़ना। दूसरे अहादीस पढ़े तो लोगों में एक डाउट पैदा हो जाता है कि ये करना है वो करना है, समझ में नहीं आता लोगों को। हाँ, आप तालिब इल्म में तो जाहिर बात है कि आपको सब पढ़ना होगा, और तालिब इल्म को भी शुरू में नहीं पढ़ाते अहादीस, आखिर में पढ़ाते। ये सब किताबें हैं, पढ़ लिए बाद आखिर में अहादीस जाके पढ़ते। आजकल हमारे पास एक अलग रिवाज चल पड़ गया था लोगों के पास, हर किसी के पास सही बुखारी घर में, सही बुखारी की सर मारो ना दुम मारो, सही बुखारी लेके घर में रखना है बस। लेकिन आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उसके अहल नहीं है ना। खैर, तो ये हो गया, तो यहाँ पे रद्द हो गया तीनों का। फिर आगे फरमा रहे अल्लाहुम्मा या वली अल इस्लाम मस्सिकना बिल इस्लामी हत्ता नल्का कभी। दुआ भी फरमा रहे इमाम तहावी यहाँ पे, अक़ीदे की किताब चल रही, बीच में दुआ कर दे रहे कि अल्लाह ताला हमको इस्लाम पर गामजन रख, इस्लाम की वली अल इस्लाम, इस्लाम की हिमायत करने वाले, इस्लाम पर हमको गामजन रख, हम तुम्हारे आखिरी दम तक। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, अंबिया अलैहिमुस्सलाम खुद दुआ फरमाते थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मरवी है कि आप फरमाते थे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना, क़ल्बी है, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पर पुख्ता रख, गामजन रख। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे हैं, तो फिर हम कौन हैं, क्या है, हमारी औकात क्या है कि हम समझे कि हम जन्नत पक्की हो गई मेरे लिए। ठीक, नबियों के सरदार, तमाम उम्मत के सरदार, अफजलुल अंबिया, अफजलुल मखलूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है। तो हमको तो इस्तिगफार करना ही करना है और तौबा करना ही करना है। तौबा क्या है, कुछ भी नहीं है। हम अर्ज किए थे कि तौबा, इस्तिगफार तो मुंह से कहते हैं हम कि अस्तगफिरुल्लाह, या ऐ अल्लाह माफ फरमा दे मुझे। तौबा क्या है, हाँ, कोई चीज, कोई गुनाह किए तो उस पर नादिम होना और ये मुसम्मम इरादा कर लेना, फर्म रिजॉल्व बोलते हैं अंग्रेजी में, मुसम्मम इरादा कर लेना कि मैं अब फिर से ये गुनाह नहीं करने वाला हूं, उसको तर्क कर देना, ये तौबा है। या बैठे बैठे भी बगैर इस्तिगफार के भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो तौबा करना हम पर जरूरी है। तो ये हो गया। वह आया फरमाते व नरस सलात खल्फ कुल्ली बर्रिन व फाजरिन मिन अहल क़िबलती व अला मन माता मिनहुम। और हम नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए फिर से, इससे पहले भी गुजरा, हम नमाज पढ़ते हैं हर नेक बंदे के पीछे और हर, हाँ, अहले क़िबला में नेक भी आता और कौन सा आता, गुनहगार भी आता। खल्फा कुल्ली बर्रिन व फाजिर, हर नेक बंदा और हर एक बदकार के पीछे भी नमाज हमारी होती। ये मतलब नहीं है कि उसको इमाम बनाना है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी उसके पीछे नमाज होती। तशद्दुद नहीं है अहले सुन्नत में, ये बात हो रही है। आजकल कुछ हजरात बोलते कि इनके पीछे नहीं होती, उनके पीछे नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वन की बुनियाद पर। हाँ, आप किसी के बारे में कुछ भी सोच ले रहे, नहीं भाई इसके पीछे नमाज नहीं होती, नहीं भाई समझ में नहीं आता होना मेरे को। ठीक है भाई, आप कहिए हाँ इमाम साहब को, ये इमाम साहब को मुकर्रर करना, लेकिन ये मत कहिए कि पीछे नमाज नहीं होती। आप कौन होते नमाज नहीं होती, आप मत पढ़िए, ठीक है,
لیکن یہ مت کہیے کہ نماز نہیں ہوتی. نماز نہیں ہونا بہت بڑا حکم جاری کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز مطلب ہونا کافر ہے، یہ مطلب ہے بالواسطہ. انڈائریکٹلی آپ بول رہے ہیں کہ جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے؟ انہیں کافر ہے. کافر یا منافق ہے. ہاں یہ بولنا چاہ رہے ہیں. نہیں ہوتا ایسا. ہاں بولیے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی. حنفی فقہ میں کیا ہے؟ نماز ہو جاتی جیسے واجب، اگر واجب ترک ہو گیا، اچھا وہ تو سہون ہے، غلطی سے بھول کر ترک ہو گیا واجب. اگر واجب آمدن ترک کیے تو کیا حکم ہے؟ نماز خارج ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی، نماز ہوتی. مدد کرنے کے لیے. ہاں لیکن نماز کا اعادہ کرنا آپ پر، کیونکہ اتنی خراب نماز پڑھے ہیں آپ، بہت بالکل نماز کی بوسیدہ حالت ہے، تو اس کو اعادہ کرنا ہے، پھر سے ادا کرنا. لیکن نماز ہو گئی، آپ پہ تو ذمہ تھا نا، ہو گئی لیکن گناہ ہوا، تو اس کے لیے آپ کو نماز پھر سے پڑھنا ہے. کہ نماز کیا نماز پڑھے بھائی، آپ صحیح سے نماز پڑھیے. نماز تو ہو گئی آپ کی، آپ کے ذمے، آپ پر فرض کا جو ذمہ تھا نا، رسپانسبلٹی تھی نا، کل کے دن آپ سے پوچھ ہونے والی ہے کہ تم یہ نماز نہیں پڑھے، حساب ہونے والا ہے نا، وہ ہٹ گیا سر سے. آپ کے فرائض کی ادائیگی سے ہم پڑھیں گے نماز میں انشاءاللہ. تو واجبات اگر آپ ادا نہیں کرے عمدن کوئی بھی ایک، تو نماز ہو جاتی لیکن اعادہ واجب ہے. ویسے ہی مکروہ تحریمی اگر نماز میں ہوا، واقع مکروہ تحریمی اگر دیکھیں گے آگے تفصیل سے، یہاں پہ یہ بات ہے تو عرض کر رہا ہوں، تو نماز مکروہ تحریمی ہے بولیں گے ہم، نماز نہیں ہوئی نہیں بولیں گے. نماز مکروہ میں کراہت تحریمی داخل ہو گئی، اب آپ کو نماز اعادہ کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے نماز. لیکن نماز فاسد ہوئی نہیں بولتے حنفیوں کے پاس نماز کا فاسد ہونا بہت مشکل ہے، انویلڈ ہونا نماز بہت مشکل ہے. کب ہوتی ہے؟ اگر آپ بات کر لیے نماز میں، دیکھیں گے آگے ہم تفصیل سے. نہیں 7 نہیں ہے، اس میں بھی قاعدہ رہتا. ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے العبرۃ بالمعانی، لا معنی سے عبرت ہے، نہ کہ لا بالالفاظ والمبانی. ٹھیک ہے، یا لا بالعدد، بات عدد سے کچھ بھی نہیں ہے، معنی کیا ہے اس پہ بات کریں گے ہم. تو ویسے ہی جب ہم کہتے ہیں کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں بولنا نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ایسا بول سکتے. نماز ہو جاتی بھائی لیکن پھر سے ریپیٹ کر لو. یہ نہیں بولنا نماز ہوتی ہی نہیں، مطلب آپ کافر بول دے رہے. کھلا یہ سمجھ میں آ رہا، خطرناک ہے بہت. منتحوی فرمان ہم نماز پڑھتے ہیں، ونرا صلاۃ، ہماری رائے میں نماز ہر نیک بندے اور ہر فاجر کے پیچھے ہوتی ہے، اہل قبلہ میں سے جو بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو بھی مر گئے ان کی نماز جنازہ بھی ہوتی. یہ نہیں بولنا یہ کافر مرا ہے اس کی کیا نماز پڑھاؤں میں، نماز ہوتی. ٹھیک، ہاں منافق سردار کی نماز، سردار تھا منافقوں کا، کیا نام ہے؟ عبداللہ بن ابی. اس کو تو اپنا خیر سے مبارک دیے. تو وہاں پر اس لیے تھا تاکہ صحابہ کو سمجھائیں، صحابہ کی وہاں پر تربیت ہو رہی تھی کہ منافق نہیں بننا ہے. اسلام میں داخل ہوئے تو مکمل داخل ہو، اوپر سے مت داخل ہو. ٹھیک، تو وہ سرکار جانتے تھے. ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے تو ہم بولیں گے کسی کو انہیں منافق ہے، دل کا حال جانتے آپ نہیں، علم غیب کی باتیں ہو تو ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، ہم توبہ کسی کے پر نہیں لگا سکتے جب تک کہ آگے فرما رہے منتحوی. آپ جو بات پوچھے آگے آ رہی، ظاہر پر جانا ہے. ولا ننزل احدا منهم جنتا ولا نارا، ہم کسی کو بھی یہ نہیں بولتا کہ یہ جنتی ہے انہیں جہنمی ہے، انہیں جنتی ہے انہیں جنتی ہے، انہیں جہنمی ہے تو جہنم. ہم کسی کو نہیں بولتے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو بولیں گے ہم. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظر سرائرهم الى الله تعالی. کہ ہم کسی کے بارے میں یہ شہادت نہیں دیتے، نہ یہ کہتے کہ انہیں کافر ہو گیا، انہیں شرک مشرک ہو گیا، انہیں منافق ہو گیا، انہیں یہ ہو گیا، انہیں وہ ہو گیا. جو بھی ہے یہ ہم صرف یہ کب کہیں گے اگر کھلم کھلا، جیسے ہم بات کریں المعلوم من الدین بالضرورہ، یہ چیزوں کا انکار کرنے والا
دین کے ضروریات کا انکار کرنے والا ہم دیکھیں کہ وہ انکار کرتا ہے، اس کو کہا جا رہا کہ بھائی نہیں، یہ ضروریات میں سے ہے. پہلے تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ سب کو پتا ہے کہ یہ دین کے ضروریات میں سے ہے، دین کے شعائر میں سے ہے. بھائی نماز 5 وقت نماز کفار کو معلوم ہم 5 وقت نماز پڑھتے، وہ کہے نہیں 4 وقت نماز پڑھنا ہے. ہم سمجھا بھی دے رہے ہیں اس کو کہ بھائی نہیں سن رہا ہماری بات. تو ہم جب بولیں گے یہ ظاہر کھلم کھلا یہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کفر کر رہے ہیں، جب تک ہم کچھ بھی نہیں بولیں. جب یہ کھلم کھلا واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ بندہ کے اندر کفر یا نفاق یا شرک اب ظاہر ہو رہا، ہم اس کو بات بھی کیے، بات بھی وہ نہیں سن رہا ہماری. ہم بولتے ہمارے علماء بات کریں گے، اسے ہم کیا جاہل میں بات کریں گے، علماء بات کرے، بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں آ جائیں گا نہیں یہ بندہ اسلام کو تسلیم نہیں کیا، یہ مسلمان یہ نہیں ہے. جب ہی کہہ سکتے، بغیر اس کے کسی کو ہم منافق نہیں بول سکتے. فرما دیے بکفرن ولا بشرکن ولا بنفاق، تینوں فرما دیے. ٹھیک. اور ہم جو بھی ان کے ظاہر پر جائیں گے اور جو بھی ان کے چھپے ہوئے راز ہیں، دل میں ہیں کوئی چیز، تو ہمارے کو نہیں پتا، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. بظاہر ہم ان کو مسلمان نہیں کہیں. ٹھیک. یہاں پر ہم روک لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ یہاں تک تو ہوگا. اب تھوڑا فقہ میں ہم کہاں تھے؟ تیمم میں تھے نا؟ یہ لکھ لیے نا؟ کیا ٹائم ہو رہا؟ آدھا گھنٹہ ہوا. تو تیمم، تو تیمم میں کس چیز سے ہو جاتا ہے؟ یہ بات ہوئی تھی نہیں؟ یہ بات ہاں ہم ابھی شروع نہیں کر رہے تھے. ایفیکٹیوٹی ہے. ہاں ایفیکٹیولی یا ایکچولی، حقیقتاً، حکماً کیا ہے قاعدہ تیمم کب جائز ہے؟ تیمم جائز لکھ لو، میں لکھ لیا. تیمم کب جائز ہے؟ تیمم کا قاعدہ کیا ہے جائز ہونے کا؟ پانی نہ ہونے کی حقیقت یا حقیقی طور پر یا حکماً؟ عدم وجود الماء حقیقتاً او ٹھیک ہے. نہیں وہ دوسرا ہے. یہ ہے کب ہے تیمم، کب کرنا چاہیے. ہاں کب کرنا جائز ہے. اور قاعدہ تھا کس سے جائز ہے؟ یجوز بکل شیء، یہ بول رہا تھا میں. لا یہ بھی میں غلط سپیلنگ لکھا تھا اس سے پہلے. لا یحترقو نہیں لکھا، میں ویڈیو ریکارڈنگ دیکھا یحترقو ولا ينطبق او لا یلین، یعنی ہر چیز ایسی چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو نہ جلتی ہے، does not burn, doesn't burn اور is not malleable. ٹھیک ہے. جو چیز نرم نہیں ہوتی پگھلانے پر، ٹھیک، پگھلا کر اس کو آپ تشکیل نہیں دے سکتے. پگھلنا نہیں، میلٹ بول سکتے. میلٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پگھل کے نکل جاتی، تشکیل اس کو آپ شکل میں نہیں دے سکتے. جیسے گلاس کو آپ نرم جلاتے
پگھلا کے اس کو دبائے تو دب جاتا. تو ینطبع, طبع کا مطلب کیا ہے؟ پرنٹنگ. کتاب کیا بولتے ہیں؟ مطبوع بولتے ہیں نا, پرنٹڈ. طبع کرنا, طابعین, طبع پرنٹ. انطبع ینطبع اس کے اندر پرنٹ. تو جب نرم ہو جاتا گرم کر کے اس کو, اب اس میں اگر دبائے تو اندر پرنٹ ہو جاتا. آپ کا ہاتھ کا جیسا بھی جو بھی چیز آپ سے دبا رہے ہیں اس کو اندر اس کے امپرنٹ ہو جاتا. اس لیے وہ لا ينطبع, اس کے اندر خود میں وہ پرنٹ, اس کے اندر پرنٹ نہیں کر سکنا. آپ دبائے تو دبنا نہیں, اس میں جو بھی چیز سے دبایا جا رہا ہوتی سے وہ دبنا نہیں, شکل پیدا نہیں ہونا. ولا یلین, اور وہ پگھلنا نہیں, دبنا نہیں. تو یہ بات ہو گئی کس سے اور کب. امام شافعی تو ہم کیا کیا بولے تھے؟ پتھر, ڈسٹ, اسٹون, from earth, from the earth, ہاں from the earth, under the earth. اسٹونس کو آخر میں لکھنا. یہ ڈسٹ ہے, سینڈ, سوائل, ڈرٹ, ٹھیک ہے. اور یہ اسٹونس, تو یہ سب ہے فرام دی ارتھ, فرام دا جینس. سعید کی بات ہوئی تھی نا آیت میں, کیا ہے؟ سعیدن طیبہ. سعید میں جو بھی چیز جنس میں سے ہے, تو ہم بات کریں کہ جو نیچے ہے زمین, گولڈ, سلور, یہ سب جنس میں نہیں ہے, سعید میں سے نہیں ہوتا یہ زمین میں, تو اس کو ہم کہیں گے وہ تحت الصعید ہے, سعید کے نیچے ہے, وہ زمین کے نیچے پائے جاتے. جو پلانٹس ہے اور وہ یہاں پر بھی وہ میلٹ ہو جاتے, گرم ہو جاتے. اور جو پودے وغیرہ ہیں, اشجار ہیں, درخت وغیرہ ہیں, یہ سب جلائے تو جل جاتے, اور یہ زمین سے نہیں ہے بلکہ زمین میں اگتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان سے بھی تیمم جائز نہیں ہے. اچھا, ہمارے پاس یہ سب چیزیں جائز ہے, پتھروں سے ہمارے پاس جائز ہے حنفیوں کے پاس. امام شافعی کے پاس جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ امام شافعی جو طیبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ طیبہ مطلب اچھی زمین. تو اچھی زمین وہ زمین ہوتی جس میں پودے اگتے یا اگ سکتے, ٹھیک. تو اس میں اگ سکتے, کسی میں اگتے کسی میں اگ سکتے, لیکن اس میں صلاحیت ہے پودے اشجار اگنے کی. پتھر میں نہیں اگتا کچھ بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طیب نہیں ہے. تو امام شافعی کے حساب سے پتھروں پر نہیں کر سکتے, تیمم نہیں ہوتا. ہم طیب کا مطلب کیا لیتے؟ پاک, اس پہ گندگی نہیں رہنا, تو اس سے کر سکتے ہیں. تو مٹی میں گندگی ہے تو مٹی میں کر سکتے, مٹی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس میں گندگی گری ہوئی ہے, آلودگی لگی ہوئی ہے, تو نہیں کر سکتے. تو ہم بولتے ہیں طیب کا مطلب کیا ہے؟ طاہر, ہمارے حساب سے, حنفیوں کے حساب سے. امام شافعی کے پاس کیا ہے؟ طیب کا مطلب اچھی زمین, اچھی سعید. یعنی اچھی سعید کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز میں جھاڑ پودے اگ سکتے, جس میں نہیں اگتے وہ اچھی نہیں ہے, غیر طیب, اچھی نہیں. ہاں, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بولتے امام شافعی. تو وہ سعید طیب نہیں ہے, اس لیے یہ قید لگ گیا, تو وہ بولتے پتھر سے نہیں ہوتا. ہمارے پاس لیکن پتھر سے ہو جاتا, ٹھیک ہے. لیکن ڈسٹ اس کے جنس سے ہے نا, تو وہ حساب سے امام شافعی لے لیتے. لیکن سٹونز جو ہے بالکل الگ نظر آ رہی. اب آپ دیکھیے, ڈسٹ کو اگر آپ رکھے بھی, اب جیسا کوئی مٹی ہے جہاں پر پودا ہوگا ہوا ہے, اگر آپ وہاں پہ ڈسٹ ڈال سکتے نا, مٹی میں وہ مل جاتی. تو مٹی بھی ہے وہاں پہ, غبار بھی, دونوں ملے ہوئے, لیکن پودا تو ہے وہاں, تو ممکن ہے. پتھر میں ایسا نہیں ہو سکتا, یا تو پتھر ہوتا یا تو پھر مٹی رہتی. تو وہ حساب سے امام شافعی بولتے ہیں وہ طیب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب کتاب میں آئیں گے, کون پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھیں. تیمم, یہ دو قاعدے ہیں, یہ لکھ لیے تھے اپن. تو پرنسپل سے آپ کے قاعدہ مطلب پرنسپل. تیمم جب جائز ہے جب ایک عذر ہے آپ کے پاس, یعنی یہ عذر ہے اصل حقیقتاً یا حکماً, ایکچولی یا افیکٹولی. کیا ہے پہلا؟ being roughly 1 Hashemite legal mile away from water. ہاں, کیا ہے وہ پورا 1.86 kilometers. ہو گیا پہلا. تو پہلا امام شرملائٹ جو فرما رہے ہیں کہ
پانی نہیں ہے کب بولیں گے آپ؟ پانی کتنی دور ہے ہم آپ سے؟ تو وہ فقہا فرمائے کہ آپ آدھا گھنٹہ چلنے کا جو فاصلہ ہے، اگر آپ ایک نارمل آپ کی عادتاً جو آپ کی چلنے کی جو رفتار ہے اس سے آپ چلے، عموماً آپ کی رفتار کتنی ہوتی؟ 4 کلومیٹر پر آور، سمجھے آپ 3.5 to 4 کلومیٹر پر آور آپ کی چلنے کی رفتار ہے، اسپیڈ ہے. اگر آپ آدھا گھنٹہ چلے تو کتنا طے ہوتا فاصلہ؟ اتنا فاصلہ چلنے کے اتنا. اگر پانی آپ سے اتنا دور ہے تو تیمم جائز. تو ہمارے پاس کیا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک رفلی 2 کلومیٹر ہوتا، یعنی 1.86 کلومیٹر، رفلی 2 کلومیٹر، 1 مائل بولتے ہیں. ہاشمی مائل ہے یہ آج کا انگریزی مائل نہیں ہے ہمارا جو استعمال ہوتا ہے، یہ الگ ہے. انگریزی ہے تھی 1.6 کچھ تو بھی رہتا ہوں، یہ 1.86 کلومیٹر. اگر اتنے دور آپ سے پانی، سمجھے آپ یہاں پر ہیں کہیں، تو ایک ریڈیس بنا لی آپ کے اطراف اتنا، یہاں پر بھی 1.86 کلومیٹر پورا اتنا ہی ہے. تو اتنا دور اگر پانی ہے تو تیمم جائز. دوسرا ہے ایکسٹریم کولڈ. تو یہاں پر حقیقتاً ہوا ہے پہلے والے میں، حقیقتاً پانی نہیں ہے. سردی اگر بہت ہے، آپ سردی ہو گئی، طبیعت خراب ہے، اس کے بعد کولڈ کے بعد کیا ہے؟ ہاں، سردی شدت کی ہے یا مرض ہے کسی کو، تو سردی کی وجہ سے ڈر ہوتا، خوف ہوتا کہ طبیعت خراب ہو سکتی، یا اگر طبیعت پہلے سے خراب ہے تو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ شاید اور بگڑ جائے یا شفایاب ہونے میں دیر لگے. تو یہ سب واقعات میں بھی تیمم جائز ہے، حکماً پانی نہیں کے برابر ہے، یعنی آپ پانی ہوتے ہوئے بھی اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو آپ کو ہم بولے کہ ڈر ہے کہ شاید شفایاب نہ ہوں گے، یا ڈر ہے کہ ہلاکت ہو جائیں گا کوئی عضو، یا جان کی ہلاکت کا خوف ہو رہا کسی کو، تو یہ ایسے ہی نہیں، شک پہ نہیں ہے مبنی. اس کے 3 کیا ہے یہاں لکھیں گے، 3 شرائط ہیں، یہ لکھ دوں میں تو یہاں پہ لکھ دوں. 3 شرائط یہ ہیں، یا تو وہ اتنا زیادہ کھلی بات ہے، ظاہری آبویس کھلی بات سمجھ میں آ رہی کہ بھائی اتنی زیادہ سردی ہے کہ اگر میں استعمال کر رہا تو کچھ نہ کچھ ہوتا میرے کو. ہاں، کینیڈا، انٹارکٹیکا، یہ تو بھی ہیں آپ. ٹھیک ہے، معلوم کچھ کرتے فروسٹ بائٹ ہوا تھا. فروسٹ بائٹ کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھ کالے ہوتے پھر جھڑ جاتے، کبھی واپس نہیں آتے پھر انگلیاں، خطرناک ہے وہ. ایسا آپ کو پکی بات ہے، آبویس، کسی کو آپ کو ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، آپ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے اتنی سردی میں کرے تو ختم ہو جاتے ہیں تمہارے ہاتھ. تو یہ ظاہری بات ہے، ہم جہاں پر ہیں ویسا یہاں پر نہیں ہوتا، تو ہم یہ اس سے عمل نہیں کر سکتے. آپ اکثر امور میں، ہاں طبیعت بہت خراب ہے کسی کی کہ سردی پانی میں ان کو ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے، ہاں ایسے بیماریاں، خطرناک بیماریاں ہوئے ہوئے ہیں، پکا معلوم کہ نہیں پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں بھی گرم پانی اگر ہے آپ کے پاس سہولت ہے تو آپ وہ سہولت استعمال کرنا آپ کو ضروری ہے. ٹھیک، پہلے نہیں تھا گرم پانی، ہیٹر ویٹر گیزر، اب آ گیا سب، تو آج آپ کر سکتے، تو آپ کے اوپر فرض ہے. ٹھنڈا پانی نہیں کر سکتے تو گرم پانی استعمال کرنا. گرم پانی بھی نہیں کر سکتے اگر استعمال، تو جب ہم تیمم کی طرف آئیں گے. تو یہ پہلی شرط، گرم پانی کے واسطے بھی یہ 3 شرائط ہیں. یا آپ کا تجربہ ہے، اس سے پہلے آپ کو ہوا تھا، بیماری ہوئی تھی یا جو بھی سردی ہوئی تھی، آپ پانی استعمال کرے تھے اور آپ کو پھر بھگتنا پڑا تھا، تو آپ کو معلوم ہے، پہلے سے تجربہ ہوا ہے، آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے علم کی یا ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ کچھ واقعہ پیش آ چکا پہلے سے، جو بھی ہے آپ کو معلوم جو آپ کے ساتھ ہوا تھا، تو آپ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، تو آپ اس کی بنا پر بھی تیمم آپ کے لیے جائز ہو رہا تھا. تیسرا، مسلم طبیب، ایک مسلمان ڈاکٹر جو کہ کیا ہے، متقی ہے،
ایک متقی ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر، ماہر، ایسی کوئی بھی نہیں، چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کی بات نہیں ہو رہی یہاں. اچھا ڈاکٹر ہے، متقی پرہیزگار ڈاکٹر ہے، اس کو بھی تھوڑا بہت جانکاری ہے کہ اسلام میں تیمم کب جائز ہے کب نہیں ہے، تھوڑا بہت علم رکھتا ہے. وہ ڈاکٹر آپ کو بولا نہیں نہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ مت کریے، ہاں جب ان کی بات کا اعتبار ہے. دیکھیے قید لگائے ہم مسلم رہنا، کافی ڈاکٹر بول دیا تو ارے مت کرو بھائی، آپ پانی میں ہاتھ مت ڈالو، بول دیتا ہوں میں، کر سکتے ہیں آپ اس پہ عمل؟ اس کو کیا معلوم اسلام کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے وہ بالکل چھوٹا سا مرض ہوں گا، وہ ایسے احتیاطاً بول دیا آپ کو کہ بھائی مت کا استعمال کریے، لیکن آپ کر سکتے تھے ہوں گے استعمال، کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا آپ کو، تو اس کی بات نہیں سن سکتے. ماں متقی نہیں ہے تو ایسے کافر کے ویسے ہی ہو گیا، ان کو کچھ بھی نہیں ہے اسلام سے، نام کے مسلمان ہیں، اسلام کو وہ پریکٹس کرتے نہیں ہیں، عمل کرتے نہیں ہیں، تو وہ بولیں گے ارے کیا تیمم کرتے یار، کیا وضو کرتے، تیمم کر لو بھائی، کچھ بھی تیمم ہے نا اسلام میں ہمارے، تیمم کر لو، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. متقی نہیں ہے، اس کی بات بھی اعتبار کے قابل نہیں ہے. اور ماہر رہنا، تو اگر مسلمان بھی ہو متقی بھی ہو لیکن ماہر نہیں ہے اس کے علم میں، طب کے علم میں، میڈیسن میں، تو ہم بولیں گے کیسا ان کی بات پہ یقین کر سکتے؟ ہو سکتا ضروری نہیں تھا ہوں گا، وہ بیچارہ غلطی سے بول دیا کہ نہیں وہ ضروری ہے تیمم کرنا آپ کو، وہ متقی بھی ہے لیکن اس کے علم کے فقدان کی وجہ سے، علم میں اس کی کمی ہے، ماہر نہیں ہے وہ طب میں، ابھی پڑھ رہا ہے جو بھی ہے، تو وہ سمجھا غلطی سے کہ بہت خطرناک بڑا مرض ہے جبکہ نہیں تھا ویسا، تو پھر اس کی بات کا بھی اعتبار نہیں ہے. تو یہ سب شرائط ہے، یا تو ظاہری طور پر پتہ چلنا، یا تجربہ ہونا، یا ایسا مسلمان ڈاکٹر ہونا جو ماہر ہے، متقی ہے، غیر فاسق. ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط اگر پائی گئی تو اس قسم کا خوف اگر ہوا تو پھر جب سمجھ میں آتا. تو ظاہری کو کیسا سمجھنا بولتے ہیں علماء؟ 10 لوگوں کو لے لیجیے، کوئی بات ظاہری ہے کیسا سمجھنا، کبھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے کہ نہیں کی، آبویس بات ہے کہ نہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں گا وہم ہو رہا. تو سوچئے 10 لوگوں کو اگر پوچھیں ہم یہ بات، یا پوچھ کے بھی دیکھ لیجیے، 10 میں سے 8-9 لوگ بولتے نہیں نہیں ہاں صحیح بول رہے ہیں خطرناک ہے یہ مرض، تو وہ ظاہری بات صحیح ہے. لیکن اگر 10 لوگوں میں سے بولیں گے، کچھ لوگ بول رہے ہیں 5 لوگ نہیں، 5 لوگ ہاں بول رہے ہیں، تو مطلب ظاہری بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ایسی رہتی ہے جو سب کو سمجھ میں آتی، 9 لوگوں کو کم سے کم سمجھ میں آنا تو ظاہری بات ہے، ورنہ پھر ظاہری بات کیا نہیں ہے، آبویس بات نہیں ہے اگر اختلاف پایا جائے لوگوں میں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہے 10 لوگوں کا فائدہ سمجھ میں آ گیا. چلیے آگے. Wounds on most of the body. ہاں، جسم پر آدھا جسم یا اس سے زیادہ 50% یا زیادہ اگر جسم پر زخم ہے تو پھر جب تیمم جائز، کیونکہ حکم میں آ گیا، کیونکہ تیمم بھی نہیں، تیمم پلس وضو نہیں کر سکتے آپ، یا تو تیمم کرنا یا وضو کرنا، جنگ کے دوران ہو یا اگر زخمی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ مار لگی وغیرہ کچھ بھی. ٹھیک، اگر 50% سے کم ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا، اور جو بھی آپ کے زخم ہیں زخم پر یا تو مسح کرنا، یا تو دھو سکتے تو دھو لینا، تو کبھی زخم چھوٹا رہتا وہ تو گہرا نہیں رہتا، دھو سکتے اس کو. اگر گہرا ہے نہیں دھو سکتے تو کم سے کم ہاتھ سے مسح کر لینا. ہاتھ سے مسح بھی نہیں کر سکتے، اگر وہ نہیں کر سکتے کب کیسا پہچانیں گے؟ یہ 3 شرائط، ہر وقت 3 شرائط ذہن میں رہنا، ہر وقت تیمم کرنا ہے میرے کو، آگے بھی آنے والے جو بھی عذر کے مسائل، تو مسح کر لینا ہاتھ سے. اگر ہاتھ سے مسح نہیں کر سکتے تو کپڑے کو نم پانی سے کچا کر کے کپڑے سے مسح کر لینا، ہاں ہلکا سا مسح کر لینا. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی اس سے بھی اندیشہ ہے کہ درد بڑھ جائیں گا یا منبل نہیں ہوگا زخم آپ کا، تو پھر چھوڑ دئیے. اور اگر آپ کا زخمہ ایسا ہے کہ زخم کے بازو اچھا حصہ ہے، صحیح حصہ بھی ہے، لیکن وہ صحیح حصے کو آپ دھو سکتے، لیکن اگر آپ وہ صحیح حصے کو دھوئے تو پھر زخم کچا ہو جاتا، تو پھر آپ کو صحیح حصے کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی اس سے مسح کر لیں. ٹھیک، اچھے پانی سے. Fear of thirst.
اگر آپ کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے، پانی ہے لیکن صرف پینے کے لیے کافی ہے، آپ کو معلوم کہ آگے پانی ملنے والا ہے نہیں بہت دیر تک، اور میرے کو خطرناک پیاس سے مسئلے پیش آ سکتے، پھر سے یہاں دیکھنا یہ تینوں ہر وقت آنے والے ہیں کہ مسئلہ پانی کا جو پیش آنے والا ہے میرے کو، کیا وہ اتنا شدید ہے، یا میں ابھی یہ پانی استعمال کر لوں گا وضو کے لیے، آگے جا کر تھوڑی دیر برداشت کر لیتا ہوں، پھر پانی مل جائے گا میرے کو، ہاں مل جائے گا، تو پھر آپ وضو کر لینا، تیمم نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ کو پکی بات ہے پانی ملتا کہ نہیں کہ میرے کو بہت دیر تک، اب مشکل ہو سکتی، تو پھر آپ کو تیمم جائز۔ اگر پانی صرف یا تو وضو کر سکتے یا تو پی سکتے، تو اس کے وہ وقت آپ پینے کو ترجیح دیں گے اور آپ تیمم کر لیں گے، پرائرٹی پینے کے واسطے۔ Fear of an enemy or a wild beast around the water. ہاں پانی کا آپ کو سامنے تالاب ملا یا جو بھی ہو، آج تو خیر تالاب نہیں ملتا ہمارے کو، لیکن ایسا کوئی وہاں پر آپ کو ڈر و خوف ہے کہ اگر میں وہاں پر گیا پانی پینے تو پھر میرے پہ حملہ ہو سکتا، جان یا مال کا نقصان ہو سکتا، اگر ڈر و خوف ہے تو پھر تیمم جائز۔ وہ ڈر و خوف پھر سے یہ تینوں ٹھیک تو جائز۔ لیکن اگر کوئی آپ کو ہونا بول کے روکا ہے، آپ کو ڈر خوف نہیں ہے، کوئی باقاعدہ آ کے آپ کو روکا کوئی کہ مت پیو، تو ٹھیک ہے آپ ابھی مت پیجیے، ابھی مت جائیے وہاں پہ پانی کے پاس، تیمم کر لیجیے، لیکن آپ کو نماز کو پھر اعادہ کرنا پڑے گا وہ صورت میں۔ خالی ڈر خوف تھا، آپ کو معلوم ہی نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن کوئی شخص آ کے آپ کو ایکچولی روکا، اکراہ اس کو بولتے ہیں ہم عربی میں، کوئرسنگ، کوئی آ کے روکا آپ کو، تو آپ کو سمجھ میں آ کے انہیں آپ کو کچھ تکلیف تو نہیں پہنچایا، خالی روکا انہیں آپ، تو اس میں ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ آپ جائز ہے اس میں تیمم کر لے سکتے، لیکن بعد میں وہ جو نماز پڑھے تھے اس کا ارادہ کرنا پڑتا، لیکن جو خوف ہو رہا تھا نا، خالی معلوم ہی نہیں کیا ہونے والا ہے، اس میں نماز کا ارادہ نہیں ہے، جو پڑھے تھے اس سے وہ ہو گئی۔ ایسی اگر کوئی کے پاس جانور، ہاں ڈر ہو رہا آپ کو، جانور ہے تکلیف پہنچا سکتا، تو آپ کو خوف ہے، تو آپ پھر تیمم کر نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لے سکتے، ارادہ کی ضرورت نہیں خوف ہونے کی وجہ سے۔ Lack of apparatus to take water out of the well. ہاں آپ کے پاس پانی تو موجود ہے لیکن اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سک رہے، پانی موجود ہے کنویں میں لیکن کنویں کے اندر ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، کیسا نکالیں گے پانی، ٹھیک، تو پھر آپ کو تیمم جائز۔ تو کیسا وہ حکمان ہو گیا، پانی حقیقتاً تو ہے لیکن حکمان نہیں ہے آپ کے پاس ایفیکٹولی۔ Fear of missing the funeral prayer, janaza, or the Eid prayer, even if building upon one's prayer, as opposed to the Friday prayer or a normal prescribed prayer. نماز کا وقت کم ہے، ختم پہ ہے وقت نماز کا، تو کیا ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کب؟ جنازے کی نماز میں ایک ہاں تو قاعدہ کیا ہے اس کا، کیا قاعدہ ہے؟ اس کا بھی فائدہ، ہاں قاعدہ تو بنایا تو زندگی آسان ہوتی نا، ابھی یہ قاعدے میں سب آ گیا نا، ابھی جو پڑھے اپن جو بھی ابھی ہم پڑھے یہ قاعدے میں آئے نہیں آئے، پورے آئے نا، تو اب نماز کی بات ہوئی، تو نماز میں کہاں ہے یہ کام آ رہا، پانی نہیں رہنا حقیقتاً یا حکمن، ہم تو بول رہے ہیں نماز چھوٹ جا رہی، بول رہے ہیں پانی سامنے رکھا ہوا ہے، آپ مریض بھی نہیں ہے، صحیح سلامت ہے، پھر تو یہ قاعدہ آپ کام نہیں آتا، تو وہ اب ایکچولی حکمن ہے وہ، لیکن وہ بھی استحسان ہے، استحسان پڑھیں گے کبھی، ابھی ہم بات نہیں کر سکتے اس پہ، استحسان بولتے ہو قاعدے کے علاوہ کچھ اور کہا تھا نماز میں، وضو میں، وضو کے نواقض میں، وضو ٹوٹنے والے کیا چیزیں ہیں، قاعدہ کیا تھا، گندگی نجاست جسم سے خارج ہونا، یہ قاعدہ تھا نہیں تھا، تو اس میں باریکیاں آتے تھوڑے الگ الگ، کہ خون کے واسطے بہنا، سبھی لین میں سے ہے، سامنے پیچھے سے ہے تو شرمگاہ سے اس کو خالی ظاہر بھی ہوگا تو ٹوٹ جاتا، لیکن شرمگاہ کے علاوہ جو جسم ہے
یا اسکن ہے آپ کی, اس سے بہنا شرط تھی, ظاہر نہیں ہونا. وہ الگ الگ ہم دیکھیں, قہقہ تو نہیں, گندگی تو خارج نہیں ہو رہی, اس کو بولتے ہیں استحسان. تو ہم بولے تھے کہ حنفی فقہ میں ہم فقہائے صحابہ تابعین کو بھی دیکھتے کہ ان کے کیا فتوے ہیں. تو ہم دیکھے کہ کئی صحابہ کا فتویٰ یہ تھا کہ قہقہ سے, نماز میں قہقہ لگانے سے نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا. تو ہم یہاں پر قاعدے سے باہر نکلے, استحسان بولتے حنفیوں کے پاس. یہ ہاں تعبدی ہی ہے, اس میں کوئی ہم کو عقل سمجھ میں نہیں آ رہی, معقول بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس میں. تو ہم قاعدے کے باہر نہیں کر رہے, قیاس نہیں کر رہے, ہم اینالوجی نہیں کر رہے کہ قاعدے کے حساب سے کیا ہو رہا نہیں دیکھ رہے. قاعدے کو بازو کر دو, فتویٰ کیا ہے صحابہ کا, ختم, اس پہ عمل. ٹھیک, سمجھ میں آ رہا. ویسی یہ بھی ویسی قاعدے کے پہ نہیں بیٹھائے. تو یہ بھی صحابہ کے, یہ دلائل میں کہتے ہو, یہ سب چیزیں پڑھتے اپن, ٹھیک ہے, یہ تو اپن ابھی شروع میں پڑھ رہے ہیں, لیکن میں کیونکہ انٹرسٹ پیدا ہونے کے لیے یہ سب, ورنہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ استحسان, یہ قاعدے کہتے نہیں ہوتی یہاں پہ, کیونکہ ہم بیسک کتابیں پڑھ رہے ہیں ابھی, اس میں استحسان ہونے کے بعد نہیں ہوتے. لیکن تھوڑا انٹرسٹ آنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ بات, مطلب انٹرسٹ آ رہا نہیں آ رہا, نہیں نیند آ جا رہی, ٹھیک ہے. تو میں اس لیے استحسان کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قاعدے کے علاوہ ہو رہا ہے. نماز چھوٹ رہی, اس میں کہاں پانی تو سامنے موجود ہے, تو یہ استحسان ہے. تو اس کا قاعدہ کیا ہے, نماز چھوٹنے کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے, ایسی نماز جس کا کوئی بدل نہیں ہے. کون سے نماز ہیں وہ؟ جنازے کی نماز اگر چھٹ گئی آپ سے, پھر سے پڑھ سکتے, حنفیوں کے پاس نہیں پڑھ سکتے. صرف ولی پڑھ سکتا ہے, یعنی کوئی بیٹا ہے, جو بھی میت ہے ان کا بیٹا ہے, یا ان کے والد صاحب ہیں, یا ان کے دادا ہیں, یا ان کے پوترا جو بھی ہیں, نوازا, یہ حضرات ان کو ولی بولتے, اولیاء میں شامل ہوتے ہو. یہ فقہی یہ ولی جو ہے فقہ کا ولی ہے, ٹھیک ہے, یہ عقیدے کا ولی نہیں ہے. تو یہ ولی اس کو بولتے, ان کی جو امیڈیٹ ریلیٹیوز ہیں, اقربا ہیں, اصول اور فروع, وہ حضرات جنازے کی نماز پھر سے پڑھ سکتے ہیں اگر چھٹ گئی ان سے جماعت. تو ان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ہم ابھی بولے کہ صرف انہوں پڑھ سکتے, اگر جماعت چھٹ گئی ان کی پہلی, صرف انہوں پڑھ سکتے. ٹھیک, تو ہم جو نماز پھر سے نہیں پڑھ سکتے, تو نماز کا بدل ہے نہیں. تو جنازے کی نماز کسی کی ہو رہی, آپ ولی نہیں ہیں وہ میت کے, ٹھیک, غیر ولی ہیں آپ, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز چھوٹ رہی, میں وضو کر رہا تو چلے آتی, تو تیمم جائز ہے. تو اس میں جنازے کی نماز آئی ایک, اور ایک کون سی نماز آئی, عیدین, دونوں عیدوں کی نماز. عید کی نماز چھٹی تو پھر سے نہیں ہے, چارٹس پڑھ لو بولتے اپنے پاس, چارٹس کی نماز پڑھ لو بولتے, سورہ صلاۃ الضحیٰ بولتے. چارٹس اپنے پاس ہے سب کانٹیننٹ میں, بر صغیر میں. اصل تو فقہا بولتے صلاۃ الضحیٰ. اشراق بھی نہیں بولتے حنفیاں, اشراق بھی ایک ہمارے پاس نکل گئی تو ہے, چوافے کے پاس ہے, صوفیوں کے پاس ہے اصل اشراق. فقہا کے پاس دیکھیں گے تو صلاۃ الضحیٰ بولتے. اب ضحیٰ یعنی سورج جب طلوع ہو کے گرمی شروع ہو جاتی نا, اس کو ضحیٰ بولتے, ٹھیک ہے. تو اصل وقت تو بھائی فجر, طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک جو وقت ہے اس میں آپ چارٹس کی نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر وقت وہ ہے جب سورج گرمی پکڑنے لگتا, گرمی شروع ہوتی نا 9 بجے ایسا, تو بیسٹ مستحب ٹائم ہے بولتے. چاہے تو آپ پورا پڑھ سکتے, کبھی بھی پڑھ سکتے, وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ نماز میں. تو صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتے. تو عیدین کی اور جنازے کی کوئی بدل نہیں ہے, قضا نہیں ہے. اسی لیے جمعے کی کیا ہے قضا, ظہر کی قضا ہے, ٹھیک ہے. تو جمعے کی قضا ہے, تو جمعے کی نماز کے واسطے بھی جائز تیمم نہیں ہے اگر جماعت چھوٹی تو. ہاں قضا ہی ہو گئی نا, نہیں ظہر کی نماز, قضا کرنا, ہاں
کیونکہ جمعہ آپ کو نہیں مل سکا. اب اس میں بھی آئیں گے, جمعے میں آئیں گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ ایک مصر یعنی ایک شہر میں ہیں. اگر آپ کوئی شہر میں نہیں ہیں, آپ قریہ میں گاؤں میں ہیں, وہاں پہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. یہ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. تو وہاں پہ ظہر پڑھنا پڑتا ہوں, ان کے وہ عید کی نماز بھی فرض نہیں ہے, تو ان کو ظہر پڑھنا پڑتا ہوں. ٹھیک, تو ہم دیکھیں گے. وہ شفافے ٹائٹ ہے, ہم حنفیوں کے پاس ٹائٹ نہیں ہے, تو کئی جمعے کی نمازیں ہوتے ہیں ہمارے پاس. شفافے کے پاس ٹائٹ کی بات نہیں ہے, یہ دلائل کی بات ہے. صرف شفافے کے پاس صرف ایک جمعے کی نماز, ایک شہر میں صرف ایک جمعے کی نماز. اس لیے بولتے جامع مسجد کیوں بولتے, جامع مسجد کیوں بولتے, کیونکہ وہ جامع سب کو جمع کرتی. وہ تو جمعے کی جو نماز ہوتی وہ جامع مسجد میں ہوتی تھی, جیسا عیدگاہ میں ہوتی عید کی نماز. آج کیونکہ اتنا ہمارا پاپولیشن ہو گیا, ہم ہر جگہ پڑھ لے رہے ہیں. تو حنفیوں کے پاس جائز ہے, ہر جگہ پڑھ سکتے. شفافی کے پاس تھوڑا سا نہیں ہے. ہاں, تو ان لوگ دیکھتے کہ ایک بڑی جگہ کون سی ہے, وہاں جا کے پڑھتے. ہاں, وہ ان کو پوچھنا ہوگا مفتیان اکرام سے کیا حصہ ہے. حنفیوں کے پاس جائز ہے, کئی جمعے ہو سکتے. حنفیاں خود عید کی نماز بولتے کہ عیدگاہ میں پڑھنا بولتے. صرف اور صرف جو حضرات جوان نہیں ہیں, جو بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, نہیں رہ سکتے, ان کو اجازت دی ہے کہ آپ پڑھ سکتے گھر کے قریب. ورنہ نوجوان کو تو چاہیے کہ عیدگاہ کو جائے باہر. بلکہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو کوئی بھی یاد نہیں آ رہی میرے کو حدیث, کہ جو کوئی بھی ہماری عیدگاہ کو نہیں آئیں گا, انہیں نماز نہیں پڑھنا. ہمارے میں سے نہیں ہونا, ایسا کچھ مطلب ہے انشاءاللہ. دیکھ کے بول تو سخت ہے الفاظ, حدیث کے سخت الفاظ ہیں, عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک, خیر وہ الگ بات ہے, وہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے اپن. تو نماز کا قاعدہ کیا ہے؟ ایسی نماز جس کا کوئی بدل نہ, ہاں, اس کا کوئی بدل نہیں ہے, قضا نہیں ہے اس کی. وہ نماز کو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے. اگر نماز ایسا آپ کو اندیشہ ہو رہا کہ غالب ظن ہے کہ نماز چھوٹ جاتی, اگر غالب ظن نہیں ہے, معلوم آپ کو کہ نماز آپ کو مل جانے والی ہے, تو پھر آپ کو وضو کرنا ہے, تیمم نہیں کر سکتے. ٹھیک, عیدین کے واسطے بھی اور جمعہ جنازے کی نماز. لیکن جنازے کی نماز میں اگر آپ ولی ہیں تو آپ کو وضو کرنا ہے, آپ تیمم نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ پھر سے نماز ادا کر سکتے. تو آپ کو تیمم جائز نہیں ہے, ولی ہیں تو. صرف غیر ولی کے واسطے پھر ہو گیا تیمم. لائن کے اوپر ہی پڑھنا ہے. کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی؟ اچھا, پوائنٹس ہو گیا 1 گھنٹہ. اچھا, کر دیں گے تھوڑا سا اور آگے پڑھی. If one forgets that he has water in his caravan and therefore performs tayammum due to lack of water, he does not have to make up those prayers upon remembering the water in the caravan. Allah knows best. کیا فرما رہے ہیں شرم علی؟ کسی کے پاس ان کے سامان میں, سفر پہ تھے, ان کے سامان میں پانی ہے ان کے پاس, لیکن بھول گیا. سامان میں پانی اندر رکھا ہوا ہے کہیں, بھول گئے, تیمم کر کے نماز پڑھ لیے, پانی نہیں ملا ان کو, کر کے نماز پڑھ لیے. کیا حکم ہے؟ ہاں, تو یہاں پر باریکی ہے, یہاں پر ہمارے تینوں امام میں اختلاف بھی ہے. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کے واسطے عرض کر رہا ہوں میں, اختلاف تو دیکھ سکتے بعد میں, کہ اگر عادتاً انہوں رکھتے تھے گاڑی میں پانی, یا جو بھی ان کی سواری ہے یا ان کے سامان ہے, عادتاً انہوں رکھتے ہیں, تو ان کو ہر وقت ذہن میں رہتا کہ انہوں پانی ہے ان کے پاس, تو وہ جو بھولے ان کے لیے عذر نہیں ہے, تو نماز دہرانا ہوگا. لیکن انہوں نہیں رکھتے عادتاً, ایک بار رکھ دیے پانی ساتھ, تو پھر انہوں نے نماز پڑھ لیے بھول کے, تو پھر ٹھیک ہے, ہو گئی نماز. عادتاً اگر رکھتے ہیں تو پھر دہرانا پڑیں گے, عادتاً نہیں رکھتے, ایک بار رکھ دیے. تو یہاں پر اصل اختلاف اس بات پر ہے
امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے کہ ان کو دہرانا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس تو وجود ما حکمن، کیوں ہے حکمن یہاں پر؟ کیونکہ وہ بندے کو علم نہیں تھا کہ پانی ہے اس کے پاس، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے پاس۔ امام ابو یوسف بولتے کہ اس کو علم نہیں تھا ہوں گا، لیکن انہیں ڈھونڈ سکتا تھا نا، تلاش نہیں کرا، انہیں تلاش کرنا چاہیے تھا اس کو، تو اس کے پاس استطاعت تھی نا تلاش کرنے کی، تو وہ حساب سے پھر اس کو دہرانا پڑے گا۔ تو یہ دونوں فتووں کو پھر آج کے زمانہ ملا کے بول دیے، جیسا ابھی میں عرض کیا آپ کے سامنے، تو کہا فرمائے اگر عادتاً رکھتا ہوں پانی تو پھر اس کو دہرانا ہے، نہیں رکھتا ہوں عادتاً، ایک بار رکھ دیا تھا پانی گاڑی میں، تو پھر اس کی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ پھر Tayammum may be performed with any pure substance of the earth, such as dirt, sand, antimony, limestone, stones, or dust, even the dust on clothes. کس سے کر سکتے ہیں ہم؟ قاعدہ دیکھ لیے تھے، کوئی بھی ہاں کپڑا نہیں بولے، کیا بولے؟ Even the dust on clothes. ہاں کوئی بھی چیز پر اگر گرد ہے تو گرد آپ کو بظاہر دکھنا، ایسی گرد نہیں رہنا کہ صرف ہاتھ لگا تو محسوس ہو رہی، دکھنا بظاہر، اتنی گرد رہنا، تو ہم بولیں گے ہاں اس سے کر سکتے آپ۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا میٹیریل ہے یہ؟ کتاب کا میٹیریل کیا ہے؟ کارڈ بورڈ۔ بھائی پیپر کیا رہتا؟ درخت رہتا، تو یہ کر سکتے اس سے؟ نہیں، جل جاتی ہے ہاں، لیکن اس پہ اگر دھول اتنی زیادہ ہے کہ میں دیکھ سک رہا ہوں، دکھ رہی، ہاتھ لگایا تو پورا ہاتھ پہ آ رہی، تو پھر جب جائز ہے۔ تو کس سے کر رہے ہیں آپ؟ اس سے کر رہے ہیں۔ تیمم کس سے ہو رہا جب؟ ہاں ڈسٹ، دھول گرد غبار سے ہو رہا، وہ فرما رہا، کپڑوں سے نہیں ہو رہا۔ تو کپڑوں پر بھی اگر دھول گرد ہے، ہاتھ لگا کے دکھ رہی آپ کو دھول گرد، تو آپ ہاتھ لگا کے کریں تو وہ کس سے ہو رہا؟ دھول سے ہو رہی تیمم، کپڑوں سے نہیں ہو رہی، کیونکہ کپڑے جل جاتے، تو جو جلا اس سے یجوزو بشیء لا یحترق، نہیں جلنا، اس سے ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے یہاں پہ اس کو روک دیں گے۔ تیمم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اپنے کو ڈھونڈنا کتنا ہے، 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں تو ہے، ڈھونڈنا کتنا؟ 2 کلومیٹر ڈھونڈنا پورا، آپ سینٹر میں ڈھیر جانا، ریڈیس بنانا۔ ہاں وہ تو جائز جب ہے جب پانی اتنا دور ہے آپ کو معلوم، لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا ایسا دکھا کہ شاید پانی کہیں تو بھی ہے، یہ ریڈیس پہ اطراف و اکناف، پھر ریڈیس کے اندر، ابھی ریڈیس ہے آپ کا، یہ لکھ لیا نا؟ لکھ لیے، اچھا یہاں پہ یہ لکھ لیا نا بھائی، آپ کا ریڈیس ہے کتنا ہے؟ 1.86 یا 2 کلومیٹر، تو یہ آپ کا ریڈیس ہے۔ اب آپ کو پانی اتنا دور ہے تو جائز ہے تیمم، لیکن آپ کو شک ہوا یا آپ کو غلبۃ الظن ہے کہ شاید کہیں اندر یہاں پہ کہیں تو بھی ہے پانی، یہ ریڈیس کے اندر 2 کلومیٹر کے 1.86 چلو، اس کے اندر آپ کو بہت دکھ رہا ہے ایسا، شاید ہوں گا پانی، تو پھر جب ڈھونڈنا ہے، ہاں کتنا ڈھونڈنا، کیا بولا تھا؟ شک ہوا تو ہاں تو یہاں پہ وہ قاعدہ استعمال نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کو پانی ڈھونڈنا ہے، یہ جو قاعدہ ہے نا، یہ یقین ہونا، تو یہ جب یقین نہیں ہو رہا، یقین ہو رہا آپ کو کہ پانی نہیں ہے، یقین کیا تھا آپ کا؟ پہلے پانی ہے، اب آپ کو شک ہوا کہ پانی نہیں ہے، تو یہاں پر ایسا ہو رہا کہ شک ہو رہا کہ پانی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ تو وہی قاعدہ اپلائی، تو شک ہو رہا کہ پانی شاید اس کے اندر نہیں ہے، تو شک ہو رہا کہ میں تیمم کر سکتا ہوں گا شاید، تو الیقین لا یزول بالشک، تیمم ابھی نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کا ابھی یقین نہیں ٹوٹا۔ یقین کیا ہے؟ پانی ہے،
تو شک ہے کہ پانی نہیں ہے، ٹوٹتا یقین نہیں ٹوٹتا، تو اس لیے آپ کو پہلے ڈھونڈنا ہے، جا کے ڈھونڈے تو معلوم ہوتا کہ پانی ہے یا نہیں ہے۔ کتنا ڈھونڈنا؟ تو پورا ڈھونڈنا، کدھر ڈھونڈنا؟ آپ سوچیں گے پورا جانا پڑیں گا میرے کو، نہیں، کتنا جانا ہے؟ 400 قدم۔ 400 قدم بولے تو 200 میٹر ہوتا، 150 to 200 میٹر، 300 سے 400 قدم، 300 to 400۔ پانی میں یقین ہے تو ہاں، آپ کو غالب ظن ہے، غالب گمان ہے کہ پانی مجھے مل سکتا ہے۔ جیسے اگر آپ ایک صحرا میں ہے، ڈیزرٹ میں ہے، تو آپ دیکھتے ہیں وہاں کچھ جھاڑ دکھ رہے ہیں، یہاں کچھ پرندے ورندے دکھ رہے ہیں، وہاں آ رہے ہیں۔ اکثر ایسے جگہوں پر پرندے کیوں آتے؟ پانی نہ تھا بول کے آتے، تو آپ کو گمان ہو رہا، غالب ظن ہو رہا کہ ہو سکتا ہے وہاں پانی۔ تو یہ شہر کے باہر ہوئے کہ شہر کے اندر، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک؟ تو آپ جائیں گے کتنا دور؟ 200 میٹر تک، 400 قدم یعنی 200 میٹر اپروکسیمیٹلی، اتنا دیکھنا ہے، پانی طلب کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، نہیں ملا تو اس کے بعد یقین ہو گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اگر مل گیا تو وضو کر لینا پڑتا۔ تو جب 200 میٹر کے بعد بھی آپ کو پانی نہیں ملا تو پھر آپ کا یقین ہو گیا، یقین کو یقین توڑ دیا، وہ پانی ہے بلکہ یقین تھا، اب آپ ڈھونڈ لیے 200 میٹر، اب یقین ہو گیا کہ پانی نہیں ہے، تو اب تیمم جائز، سمجھ گیا؟ تو اگر آپ شہر کے اندر ہے تو وہ تو واجب ہے آپ کو ڈھونڈنا، شہر کے اندر تو ویسے ہی مل رہا تھا آپ کو، آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی اور کے پاس ملتا ہے، لیکن ہاں اس کی بھی بات کریں گے۔ تو شہر کے باہر، شہر کے اندر تو واجب ہے، شہر کے باہر غلبۃ الظن، ایسا آپ دیکھیں چڑیا وغیرہ، پرندے وغیرہ، جھاڑ درخت وغیرہ، تو غالب ظن ہو رہا کہ ہو سکتا تو پھر واجب ہے۔ اگر آپ کو غالب ظن نہیں ہو رہا، آپ بول رہا امید ہے خالی، میں ہوں گا شاید، تو مستحب ہے ڈھونڈنا، بغیر ڈھونڈنے کے بھی آپ تیمم کر سکتے۔ آپ کو دکھ رہا ہے نہیں کچھ، پورا صحرا دکھ رہا یہاں سے وہاں تک، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ڈھونڈنے کا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مستحب ہے، ہو سکتا امید ہوں گی، لیکن تھوڑی سی امید ہے وہ۔ اور اگر بالکل تو مستحب ہے، بالکل بھی امید نہیں ہے تو ڈھونڈنا بیکار ہے، تو آپ کو مستحب بھی نہیں ہے پانی ڈھونڈنا، ٹھیک ہے؟ تو واجب کب ہے؟ جب آپ کو غالب ظن ہے تو واجب ہے، اور مستحب کب ہے؟ جب آپ کو خالی امید ہے، رجا ہے۔ یعنی مستحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خالی امید ہے تو آپ تیمم کر سکتے، جبھی بھی کر سکتے بغیر ڈھونڈنے کے بھی، ٹھیک ہے؟ اور کسی کے پاس سے لینا ہے تو مستحب ہے کہ کسی سے پوچھ کر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی سے پوچھنا میرے لیے، انسان کے لیے ذلت کی بات ہے، یہ ایک بالکل بیسک چیز ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہے کسی کے پاس تو بہت اچھا ہے، لے لینا۔ آپ کو اگر غالب گمان ہے کہ انہیں دینے والا ہے میرے کو تو پوچھنا، ورنہ آپ کو گمان ہے کہ نہیں یہ بندہ نہیں دیتا، انہیں انکار کر دیں گا، تو پھر آپ کی ذلت ہے اس میں۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھو ہی مت، کیونکہ تمہاری ذلت ہے اس میں، تیمم کر لو، ٹھیک ہے؟ دوست وغیرہ ہے تو آپ پوچھ لے سکتے، دوست منع کر دیا تو ٹھیک ہے، ذلت تو نہیں ہوتی اتنی آپ کی، لیکن کوئی اجنبی ہے تو پھر اس کے سامنے ذلت ہو جاتی، تو گمان ہے کہ دے سکتا تو پوچھئے، ورنہ پوچھئے بھی مت۔ اور اگر خریدنے کا معاملہ ہے، کوئی کیا کرتا بہت بڑی رقم میں بیچ رہا، تو وہ بھی غلط بات ہے کہ ہم پر ظلم کرے، ویسی بات ہے، ظلم ہو جا رہا کہ، تو امام فرماتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو پانی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، پانی کی جو نارمل قیمت ہے ہمارے پاس، جیسے چلتے بوٹل واٹر کی، اگر وہ برابر قیمت میں دے رہا تو پھر آپ خرید کے پانی استعمال کرنا وضو کے واسطے۔ تو جو جگہ پر ہیں آپ اس حساب سے قیمت رہنا اس کی، بہت زیادہ نہیں رہنا۔ تو جیسے ایئرپورٹ پہ ہیں آپ، ایئرپورٹ پہ کیا ہے، ایئرپورٹ پہ ہر چیز ہی مہنگی رہتی، صرف پانی مہنگا نہیں رہتا، ہر چیز مہنگی رہتی، تو ایئرپورٹ کے حساب سے ہے قیمت، برابر ہے قیمت، تو وہاں پر اگر آپ پانی نہیں رہا تو خرید کے پانی کرنا ضروری ہے، آپ اگر آپ کے پاس پیسے ہے تو کی بات ہوتی، ٹھیک ہے؟ صاحب استطاعت ہے تو، صاحب پیسے نہیں ہے تو نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک؟ تو یہ بات ہو گئی، میرے خیال سے مکمل ہوگا تقریباً، انشاءاللہ بچا ہوا تو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے تیمم کرنا کیسا ہے، اس کے سنن اور اس کے فرائض وہ دیکھیں گے، یہ تمہید کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو پانی ڈھونڈنا کتنا ہے، پانی خریدنا پڑتا ہے تو خریدنا ہے یا پوچھنا ہے، یہ سب ہم بات کر لیے
انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے کہ تیمم کرتے کیسا، اس کے سنن کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.